ایک ایسا منصوبہ جس کی لاگت 17 ارب روپے ہے، جس میں 7 منزلہ پارکنگ ہے، 6 لین کا انڈر پاس ہے، 12,000 نمازیوں کی گنجائش والی مسجد ہے، اور یہ سب بن رہا ہے لاہور کے قلب میں داتا دربار کے گرد۔ جی ہاں، یہ صرف ایک مزار کی مرمت نہیں بلکہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا مذہبی انفراسٹرکچر پروجیکٹ ہے، جو مکمل ہونے پر داتا دربار کو جنوبی ایشیا کا سب سے بڑا، سب سے جدید اور سب سے محفوظ صوفی مزار کمپلیکس بنا دے گا۔ ناظرین، داتا گنج بخش علی بن عثمان حجویری 11ویں صدی کے عظیم صوفی بزرگ تھے، جن کا تعلق غزنی سے تھا۔ وہ 11ویں صدی کے اوائل میں غزنوی دور میں لاہور تشریف لائے اور تقریباً 1072 سے 1077 عیسوی میں وفات پائی۔ ان کا مزار صدیوں سے لاکھوں لوگوں کی عقیدت کا مرکز رہا ہے۔ عام دنوں میں یہاں 40 سے 50 ہزار زائرین آتے ہیں، جبکہ جمعرات کو یہ تعداد مزید بڑھ جاتی ہے، اور سالانہ عرس کے موقع پر تو 5 لاکھ سے بھی زائد لوگ حاضری دیتے ہیں۔ لیکن مسئلہ یہ تھا کہ زائرین کی اس بڑھتی ہوئی تعداد کے مقابلے میں یہاں کا بنیادی ڈھانچہ بالکل ناکافی تھا۔ مزار لاہور کے پرانے شہر کے گنجان ترین علاقے میں سرکولر روڈ پر واقع ہے، جو شہر کی اہم ترین شاہراہوں میں سے ایک ہے۔ روزانہ ہزاروں گاڑیاں یہاں سے گزرتی تھیں۔ زائرین کی آمد و رفت سے ٹریفک کی صورتحال انتہائی خراب ہو جاتی تھی۔ لوگ مصروف سڑکیں پیدل عبور کرتے تھے، جو انتہائی خطرناک تھا۔ منظم پارکنگ کا کوئی نظام نہیں تھا، گاڑیاں بے ترتیب سڑکوں کے کنارے کھڑی ہوتی تھیں۔ سیوریج اور نکاسی آب کا نظام پرانا تھا، جس کی وجہ سے مونسون میں یہ علاقہ اکثر زیر آب آ جاتا تھا اور تجاوزات ہر طرف پھیلی ہوئی تھی۔ لیکن ان سب سے بڑھ کر سیکیورٹی کا مسئلہ تھا۔ 1 جولائی 2010 کو یہاں تباہ کن جڑواں خودکش دھماکے ہوئے، جن میں 42 افراد شہید اور 175 سے زائد زخمی ہوئے۔ اس کے بعد بگدڑ کے المناک واقعات بھی سامنے آئے، جن میں کئی زائرین جان سے گئے اور درجنوں زخمی ہوئے۔ ان واقعات نے واضح کر دیا کہ اب اس مقام کی جامع ترقی اور نئے سرے سے منصوبہ بندی ناگزیر ہے۔ چنانچہ 29 اکتوبر 2023 کو نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے اس منصوبے کی بنیاد رکھی۔ ابتدائی طور پر منصوبے کی تخمینہ لاگت 4.5 ارب روپے تھی، لیکن زمین کے حصول، تعمیراتی سامان کی قیمتوں میں اضافے، ڈیزائن میں تبدیلیوں اور اضافی فنڈز کی درخواستوں کی وجہ سے مجموعی تخمینہ لاگت 17 ارب روپے تک پہنچ چکی ہے۔ اب وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی قیادت میں یہ کام تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے، اور محکمہ اوقاف، LDA ٹیپا، کمیونیکیشن اینڈ ورکس ڈپارٹمنٹ اور نسپاک کے مشترکہ تعاون سے مکمل کیا جا رہا ہے۔ اب بات ہے اس منصوبے کے سب سے دلچسپ حصے کی طرف، یعنی اس میں دراصل کیا بن رہا ہے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں انڈر پاس کی، جو اس پورے منصوبے کا سب سے پیچیدہ اور تکنیکی طور پر مشکل ترین جز ہے۔ سرکولر روڈ پر 6 لین کا 725 میٹر طویل انڈر پاس پہلے ہی مکمل ہو چکا ہے۔ اس نے بھاٹی چوک پر 45 منٹ تک کی تاخیر کو صرف 5 منٹ میں محدود کر دیا۔ اس کے علاوہ ایک نیا 480 میٹر لمبا 4 لین کا RCC باکس ٹائپ انڈر پاس تعمیر ہو رہا ہے۔ یہ بھاٹی گیٹ سے شروع ہو کر داتا دربار کے بالکل نیچے 9 سے 11 میٹر کی گہرائی سے گزرتا ہے اور گورنمنٹ اسلامیہ کالج سرکولر روڈ کے قریب نکلتا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ تمام گاڑیاں زمین کے نیچے سے گزریں اور سطح زمین پر مزار کے سامنے کا پورا علاقہ مکمل طور پر پیدل زائرین کے لیے مخصوص ہو جائے۔ اور دوستو، اس انڈر پاس کی تعمیر آسان بالکل نہیں تھی۔ لاہور کی زمین بنیادی طور پر نرم سلٹی مٹی اور باریک ریت پر مشتمل ہے، اور زیر زمین پانی کی سطح صرف 12 سے 15 فٹ نیچے ہے۔ اس لیے 28 بڑے ٹربائن پمپ 24 گھنٹے مسلسل پانی نکالتے رہے، اور پورے ڈھانچے پر جامع واٹر پروفنگ میمبرین سسٹم لگایا گیا۔ دوسرا اہم جز پیدل چلنے والوں کے لیے الگ انڈر پاس ہے، 145 میٹر لمبا اور 8 میٹر چوڑا۔ یہ پارکنگ کو براہ راست مزار کے صحن سے جوڑتا ہے، تاکہ زائرین کو مصروف سڑک عبور کرنے کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ اس میں ایکسیلیٹرز، اضافی چوڑی سیڑھیاں اور بزرگ معذور افراد کے لیے لفٹیں نصب ہیں۔ اور اہم بات یہ ہے کہ انڈر پاس سیکیورٹی فلٹر کا کام بھی کرتا ہے۔ ایئرپورٹ طرز کے واک تھرو گیٹس اور ایکس رے بیگیج سکیننگ مشینیں لگائی گئی ہیں، یعنی آپ گاڑی پارک کریں گے، انڈر پاس سے گزریں گے، سیکیورٹی چیکنگ ہوگی اور سیدھے داتا صاحب کے مزار پر حاضر ہوں گے۔ نہ دھوپ، نہ بارش، نہ ٹریفک کا جھمیلا۔ اب بات کرتے ہیں پارکنگ کی، جو اس علاقے کا سب سے پرانا مسئلہ تھا۔ حاجی کیمپ کی جگہ 7 منزلہ سمارٹ پارکنگ پلازا تعمیر ہو رہا ہے، جس میں 3 بیسمنٹ ہیں۔ 850 سے زائد کاروں اور 1200 سے زائد موٹر سائیکلوں کی گنجائش ہے۔ کاروں اور موٹر سائیکلوں کے لیے الگ الگ ریمپس ہیں، اور خودکار RFID اور نمبر پلیٹ شناخت کے نظام سے داخلے اور اخراج کا انتظام ہوگا۔ اس کے علاوہ احاطے کی مغربی جانب بسوں کے لیے سطحی پارکنگ بھی بنائی گئی ہے، جس میں 75 بین الشہری بسیں کھڑی ہو سکتی ہیں، تاکہ پورے پاکستان سے گروپ میں آنے والے زائرین کو پریشانی نہ ہو۔ اب باتیں اس توسیع کے مرکزی اور سب سے دلکش حصے کی طرف، نئی عظیم و شان جامعہ مسجد۔ یہ مسجد مکمل مغلیہ اسلامی طرز تعمیر میں بنائی جا رہی ہے۔ کل احاطہ شدہ رقبہ 2
2,25,000 मुरब्बा फीट है और एक वक्त में 12,000 नमाजी नमाज अदा कर सकते हैं। इसका मरकजी गुंबद लाहौर के बुलंद तरीन गुंबदों में शुमार होगा, जबकि दोनों तरफ 110 फीट ऊंचे मीनार हैं। अंदरूनी हिस्सा खालिस मकराना और तासूस मार्बल से आरास्ता किया जा रहा है। मरकजी झाड़ 18 फीट कुत्तर का है और ये तुर्की से खुसूसी तौर पर दरामद किया गया है। मस्जिद के बिल्कुल नीचे जेर जमीन एक वसी लंगर खाना बनाया गया है जो रोजाना 30,000 अफराद को मुफ्त खाना फराहम करने की सलाहियत रखता है। इसे जेर जमीन बनाने की वजह यह है कि सतह जमीन पर मजार की खूबसूरती और रूहानी माहौल बरकरार रहे। इसमें सनती किचन, रोटियां बनाने वाली जदीद मशीनें, भाप से चलने वाले बड़े बर्तन, कोल्ड स्टोरेज और 6,000 लोगों की गुंजाइश वाले डाइनिंग हॉल्स मौजूद हैं। मजार के सामने का इलाका अब एक वसी और अरीज संगे मरमर से आरास्ता प्लाजा में तब्दील हो रहा है, जिसके लिए 4,50,000 मुरब्बा फीट अतालवी मार्बल बिछाया जा रहा है। पहले ये सहन 12,000 लोगों की गुंजाइश रखता था, अब इसमें 50,000 लोग बैक वक्त खड़े हो सकेंगे। नाजरीन, 4 अजीम मुगलिया तर्ज के दरवाजे बन रहे हैं जो मजार का बिल्कुल नया चेहरा पेश करेंगे। खवातीन के लिए अलग 12,000 मुरब्बा फीट का नमाज हाल और अलहदा दाखिला बनाया गया है, जहाँ पर्दे और राजदारी का मुकम्मल ख्याल रखा गया है। जदीद वुजू खानों में पानी की बचत वाले सेंसर नलके लगाए गए हैं और एक वक्त में 1200 अफराद वुजू कर सकते हैं। 24 घंटे चलने वाला प्राइमरी हेल्थ सेंटर भी कायम किया गया है, जिसमें हंगामी ट्रामा इलाज की सहूलत मौजूद है। दोस्तों, सिक्योरिटी को इस मंसूबे में खुसूसी अहमियत दी गई है और 2010 के धमाके के बाद ये बिल्कुल फितरी बात है। पूरे कम्प्लेक्स के गिर्द धमाके से बचाव की रुकावटें और बोलार्ड्स लगाए गए हैं। तमाम दाखिली मकामात पर वॉक थ्रू गेट्स और एक्सरे स्कैनर्स नस्ब हैं। सैकड़ों CCTV कैमरों का नेटवर्क मरकजी कंट्रोल रूम से मॉनिटर होता है और सबसे अहम हजूम का इंतजाम करने वाले जदीद निजाम नस्ब किए गए हैं। इसमें रियल टाइम में लोगों की तादाद का अंदाजा लगाने वाले सेंसर्स और डिजिटल डिस्प्ले बोर्ड्स लगे हैं ताकि भगदड़ के वाकयात से बचा जा सके। किसी भी इलाके में हजूम ज्यादा होने की सूरत में आमदरफ्त को खुदकार तरीके से दूसरे रास्तों की तरफ मोड़ा जा सकता है। मनसूबा बंद इनखला के रास्ते और एमरजेंसी इज्तमाही मकामात भी कायम किए गए हैं और तमाम तामीरात ज़लज़ला जोन 4 के मेआरात के मुताबिक बनाई गई हैं। इस मंसूबे ने इर्द गिर्द के बुनियादी ढांचे को भी बिल्कुल बदल दिया है। सर्कुलर रोड का भाटी गेट से दरबार तक का 1.8 किलोमीटर हिस्सा मुकम्मल तौर पर दोबारा बनाया जा रहा है और 6 लेन तक चौड़ा किया गया है। तमाम ऊपर लगी हुई बिजली, टेलीकॉम और गैस की लाइन्स जेर जमीन मुंतकिल कर दी गई हैं। नई स्टॉर्म वाटर रेंज बिछाई गई हैं ताकि मानसून में पानी जमा न हो। लंगर खाने के फाजिल पानी के लिए अलग सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाया गया है जो 70% पानी को दोबारा काबिल इस्तेमाल बनाकर बागबानी और लैंडस्केपिंग में इस्तेमाल करता है। 1.2 मेगावाट का छत पर नस्ब सोलर पावर सिस्टम बिजली की जरूरत का 75% पूरा करता है और 2 मेगावाट के बैकअप जनरेटर्स भी लगाए गए हैं। LED लाइटनिंग, म्यूजिकल फवारे, बैठने के लिए बेंचेस और पीने के पानी के फवारे पूरे अहाते में लगाए जा रहे हैं। पहले जो गैर कानूनी दुकानें सड़क के किनारे लगी रहती थी, उन्हें एक मुनज़्ज़म तिजारती प्लाजा में मुंतकिल कर दिया गया है जिसमें 220 मुस्तकिल दुकानें हैं और मुतासरा दुकानदारों को पहली तरजीह दी गई है। मजार के जनूबी किनारे पर 3 एकड़ का अवामी बाग भी बनाया गया है। अब सबसे अहम सवाल ये है कि ये कब मुकम्मल होगा। इस वक्त तक मजमूई तौर पर यह मनसूबा तकरीबन 80% मुकम्मल हो चुका है। मस्जिद का ढांचा 88% और अंदरूनी मार्बल व खताती 72% मुकम्मल हो चुकी है। बाकी मानदा मराहल जिनमें नया अंडरपास, सूफी म्यूजियम, सूफी अदब की अवामी लाइब्रेरी, कवाली के लिए समाहाल और तकमीली काम शामिल हैं जिनके 2026 के आखिर तक मुकम्मल होने की तवक्को है।